نماز ظہر پڑھنے کے فوراً بعد ایک ایسی تسبیح آپ کو پڑھنی ہے جس کو پڑھنے سے غیب سے 700 کروڑ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک ایسی صورت ہے، اس صورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ صورت اللہ کو اتنی عزیز ہے اور یہ صورت اللہ پاک کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، اس صورت کو ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی بات پہلے قبول ہو جائے گی اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ معجزات جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک تا قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ یعنی جب سے کائنات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہیں، 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ باقی جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں، لیکن واحد قرآن مجید کی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جس سے چاہوں بیٹے عطا کر دوں، جس سے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، اور جس سے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جس سے چاہوں کچھ بھی عطا نہ کروں، جس سے چاہوں عزت دوں، جس سے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کو چاہوں رزق کھول کر دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین، یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیتوں میں بتا دیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت زیر زبر پیش حق اور سچ ہے۔ اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگاتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر صورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے اور ذاتی گھر کی ضرورت ہے، ناظرین آج اس دور میں سمجھتی ہوں خوش نصیب شخص ہے وہ جس کا اپنا ذاتی گھر ہے۔ جن کا نہیں ہے، آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کی مہنگی ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکتے ہیں، ایک ذاتی گاڑی رکھ سکتے ہیں، کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے، دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ کسی فرض نماز کی
اور تلاوت قرآن پاک کی فکر نہیں، نہ صدقے کی اور نہ خیرات کی فکر ہے۔ ہم پریشان رہتے ہیں، ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے عمل کیا تو ساری زندگی آپ اس بندی ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ اس وظیفے کو آپ نے ایک مرتبہ کر لینا ہے، ساری زندگی آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا عمل ہے۔ جو لوگ ظہر کی نماز کے بعد سورت کو پڑھ کر یعنی فرض نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے دعا مانگتے ہیں اور اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ایسی غیبی مدد کرتا ہے کہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے۔ ناظرین، مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلے تو آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس کی ایک شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے، ہر نماز و جماعت ادا کرنی ہوگی۔ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر زیادہ ہوگا۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ اس سورت کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میری بہنیں بیٹی، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے اور اس کے بعد 10 مرتبہ چھوٹی سی سورت سورہ کوثر پڑھنی ہے اور 10 مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر آپ لوگ دعا مانگنا شروع کر دیں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ دعا مانگیں۔ جو آپ کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، جو آپ کا مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو ایک ہی بار کرنے کی برکت سے ایسے نواز دے گا کہ سوچ نہیں سکتے۔ جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ باجماعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد نماز کی دعا میں شریک ہونا ہے۔ پھر عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی سورت سورہ کوثر پڑھنی ہے اور 10 مرتبہ چاروں کل پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر آپ لوگ دعا مانگنا شروع کر دیں۔ دعا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے دوبارہ دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو 1 ہفتے تک کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اور جب بھی آپ کا دل کرے اس عمل کو کریں۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو اس عمل کو لازمی کریں اور زندگی میں 1 بار اس عمل کو لازمی کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوست حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔